بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ام المؤمنین سیدت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصراً احوال پیش کر کے خیر و برکت حاصل کریں گے۔ روایات کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 250 برس قبل ملکہ سبا کی قوم کا ایک شخص عمرو بن عامر اپنے اہل و عیال کے ساتھ یمن سے ہجرت کر کے عرب کے شمالی علاقوں میں آباد ہوا۔ یہی سیدت جویریہ کا جد اعلیٰ تھا۔ ام المؤمنین سیدت جویریہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اظہار نبوت سے 2 سال قبل قبیلہ بنو مستلق میں سردار قبیلہ حارث بن ابی درار کے ہاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ آپ سردار قبیلہ کی بیٹی تھی، اس لیے بڑے ناز و نعم سے پرورش فرمائی۔ سیدت جویریہ جب جوان ہوئیں تو آپ کا نکاح آپ کے چچا زاد مصافح بن صفوان سے کر دیا گیا، جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ سیدت جویریہ کے والد حارث بن ابی درار کے قریش مکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اظہار نبوت فرمایا تو قریش مکہ کے ساتھ قبیلہ بنو مستلق بھی اسلام کے دشمن ہو گئے۔ سرداران قریش کے اکسانے پر حارث نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ کے لیے قریبی قبائل کی مدد حاصل کرنا شروع کر دی، اور جب اس جنگی تیاریوں کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے لیے حضرت بریدہ کو روانہ کیا، جنہوں نے تحقیق احوال کے بعد اس خبر کی تصدیق کی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کو ابتدا میں ہی ختم کرنے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو ان کے خلاف خروج کا حکم دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام فرمایا اور قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیز رفتاری کے ساتھ اسلامی لشکر منازل طے کرتا ہوا مریسیع چشمے کا ایک نام ہے، جس کی وجہ سے مقام مریسیع کے نام سے ہی مشہور ہوا، کہ مقام پر پہنچ کے خیمہ زن ہوا۔ اسلامی لشکر کی خبر جب بنو مستلق کے سردار حارث کو ہوئی تو وہ اس کا لشکر اور وہ سب ڈر کے بھاگ گئے، لیکن مریسی کے باشندوں نے صف آرائی کی اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کے جواب میں مسلمانوں نے ایک بار اکٹھا ان پر حملہ کر دیا، جس سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور نتیجہ میں ان کے 10 آدمی مارے گئے اور 600 گرفتار کر لیے گئے۔ کافی مال غنیمت بھی ہاتھ لکھا، اور ان گرفتار شدگان میں بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی برہ، یعنی جس کا نام جویریہ تھا، وہ بھی شامل تھیں۔ غزوہ بنو مستلق کی فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ سیدت جویریہ نے حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لیں، یعنی جب غلام اپنے آقا سے معاہدہ کر لے کہ میں تجھے اتنی رقم دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دینا۔ جب غلام اور آقا اس پر راضی ہو جائیں اور غلام مقررہ رقم ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے حضرت جویریہ سے 19 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی۔ اب حضرت جویریہ کے پاس سونا تو نہ تھا، اس لیے انہوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کی۔ جب سیدت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میں سردار بنو مستلق کی بیٹی ہوں، مجھے قیدی یا غلام بنا لیا جانا میرے لیے بہت مصیبت کی بات ہے۔ چونکہ میں تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں، اس لیے میں نے ان سے 19 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی ہے۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کی اعانت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تالیف قلب کے لیے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے مکاتبت کی واجب الادا رقم ادا کر کے تم کو آزاد کر دوں اور پھر تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں۔ سیدت جویریہ نے فرمایا کہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ سیدت جویریہ کے والد حارث بہت سے اونٹ اپنے ساتھ لے کر اپنی بیٹی جویریہ کو چھڑوانے کے لیے دربار رسالت کے لیے چلا۔ ان اونٹوں میں سے
اسے 2 اونٹ جو بہت پیارے تھے، جب وہ مدینہ طیبہ طاہرہ کے قریب پہنچا تو ان دونوں اونٹوں کو ایک گھاٹی جس کا نام عقیق تھا اس میں چھپا دیا تاکہ یہ فدیہ دینے سے بچ جائیں اور واپسی پر انہیں وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ حارث جب مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور بہت سے اونٹ اپنی بیٹی کے فدیہ کے لیے پیش کیے تو غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ 2 اونٹ اس میں کم ہیں جو تو فلاں گھاٹی میں چھپا کر آیا ہے۔ حارث نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میرے علاوہ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی مطلع نہ فرماتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حارث نے اسلام قبول کر لیا اور سیدت جویریہ کا زر فدیہ ادا کر کے آپ کو آزاد کروا لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔